سر آپ موجودہ گورنمنٹ خصوصاً پنجاب حکومت ان کے کون سے کوئی 3 ایسے کام کہ جو ان کے لیے وبال بن جائیں گے، عوام بہت ناراض ہے اس سے، کون سے کوئی ایسے 3 کام ہیں؟ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو بعد میں گورنمنٹ کو فائر بیک کرتی ہیں، بٹ اس گورنمنٹ کو کچھ زیادہ، کیونکہ اس گورنمنٹ نے پولیٹیکل سینس نہیں لی نا عوام سے، اپنے ورکرز سے. پولیٹیکل سینس لیتے تو شاید بچ جاتے. ٹھیک ہے، پر آگے مجھے لگتا ہے کہ مشکل جب آئے گی تو یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی وجہ سے ہی آئے گی. یہ جو بابوؤں کی بہت سنی ہے نا، یہ ان کو کوئی کام کون سے ہیں 3 ایسے؟ باقی سارے کام جو بابوؤں کے کہنے پہ ہوئے ہیں وہ ان کے گل پڑیں گے. سی سی ڈی کا کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں سارے کام جو بابوؤں کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں وہ ان کے گلے میں آئیں گے. محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ڈرائنگ رومز میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر جگہ کرتی ہے، چلتی ہیں بات. لیکن انہوں نے اپنی حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنایا ہے. تو اس میں باقی جو ان کے جو ایشو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے جو سوال ہے وہ میں جواب دے چکا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا گیلانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے ٹک ٹاک، کچھ لوگ اس کو ٹک ٹاک کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو گھڑی کی ٹک 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 کہہ رہے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو انہوں نے دی اور اس نے ایسا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا الٹی گنتی شروع، مطلب دن گنو. تو کہیں یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی بات نہیں کر رہی؟ لیکن جب سے چیئرمین صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے اس حکومت کو، مجھے بھی لگتا ہے کہ حکومت کی ڈسٹرب ہے، کی گنتی جو ہے وہ الٹی طرف شروع ہے اور گورنمنٹ پریشان ہے. اب آگے ہم نے سی اے سی کی ایک میٹنگ ہے اس ماہ کے اینڈ میں، اس میں فیصلے ہوں گے. سخت فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں، مطلب حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، سخت فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ سی اے سی کی جو میٹنگ ہے وہی فیصلہ کرے گی جو پارٹی کی لیڈرشپ. اگر اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، جس طرح عمران خان صاحب کو بھیج کے نئے پرائم منسٹر کو لانے کی بات کی گئی، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ کو گھر بھیج کے نئے بندے کو لانے کی کوشش کی جائے گی، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہوا، پر میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے پاس اب وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے اور وہ لیجٹیمیٹ میرے خیال میں لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا چینج کر سکیں. ٹھیک ہے، ہمیں پھر عوام کے پاس ہی جانا ہوگا، یعنی نئے الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اچھا نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو کشمیر کا الیکشن ریسنٹلی ہوا ہے، اس پہ تو مزید حالات خراب ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی آپس میں اس کے نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان حالات میں الیکشنز ہوں کہ جن حالات میں الیکشن کی بنیادی اصلاحات ہی نہیں ہو سکتی. پی ڈی ایم نے کہا تھا ہم اصلاحات کریں، اصلاحات تو بہت ضروری ہیں، اصلاحات تو بہت پرانا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مطالبہ رہا ہے. اور لیکن آپ کی ان سپوزیشنز کے اوپر تو میں جواب نہیں دے سکوں گا نا. الیکشن جب ہوتے ہیں پھر الیکشن ہوتے ہیں. جب یہ الیکشن ہوئے تھے 8 فروری والے، وہ کن حالات کے اندر ہوئے تھے؟ میرا وہ کویسچن ابھی مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 2024 کا الیکشن فیئر تھا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے ذاتی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کے 2018 کا الیکشن بھی فیئر نہیں تھا، 2024 کا الیکشن بھی فری اینڈ فیئر نہیں تھا. کس کے حق میں تھا یہ 2024 کا الیکشن؟ کس کی گورنمنٹ ہے بھائی؟ جس کو آپ نے ووٹ دیا. ہاں تو آج آپ کو یاد آیا کہ آج نہیں، ہمیں یاد پہلے سے ہے. 8 فروری کو ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ الیکشن کیسا چل رہا ہے. لیکن پھر آپ نے ان کو ووٹ کیوں دیا؟ کیوں سن لینا، کیونکہ پاکستان میں کیا دوبارہ الیکشن کرواتے آپ؟ ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا چیئرمین صاحب نے یہ کہا بہت اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ حکومت اگر بننی ہے تو ہمیں پہلا پرائورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا ہوگی. پی ٹی آئی کی بالکل ہم نے 2 دفعہ، آپ کو یاد ہوگا سی سی کی اس وقت میٹنگ میں 2 دفعہ یہ فیصلے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلا موقع پی ٹی آئی کو دے گی. لیکن پی ٹی آئی نہیں مانی. آپ پی ٹی آئی سے یہ پوچھیں. اگر آج پی ٹی آئی آپ کے پاس آئے کہ ہمارے ساتھ آئیں، پھر آج آگئے تو دیکھ لیں گے. ابھی اٹس ٹو لیٹ، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن آپ اٹس ناٹ ٹو لیٹ بٹ اٹس ٹو ارلی کہ میں لیکن بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم تو ہر وقت بیٹھنے کو تیار ہیں جی. اسمبلی کے دروازے، اسمبلی کے اندر آ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں، بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیکن ان کے پاس میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس
کوئی روڈ میپ ہے یا ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے ان کے لیڈر کا بات کرنے کا. وہ کہیں گے میرے لیڈر کو باہر نکالیں, آپ کس حق میں جائیں گے؟ لیڈر کو باہر نکالنا چاہیے. وہ تو قانونی کیسز ہیں, وہ تو قانون جانے ان کے, وہ جانے. ہم نے تو کبھی یہ شرطیں نہیں رکھی کہ پہلے آصف علی زرداری کو باہر نکالیں تو پھر ہم بات کریں گے مشرف کے ساتھ. ہم نے تو کبھی شرط نہیں رکھی کہ آپ پہلے یہ کریں تو ہم بات کریں گے اس کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ. سر ابھی آصف علی زرداری صاحب نے ججز کے تقرری کے اوپر ایک سمری کے اوپر سگنیچر کرنے تھے, کر دیے ہیں. اب کیا کریں, بہت دن لیٹ ہو گیا. یہ لیٹ کیوں ہوا؟ ان ٹائم ہو گیا. آپ سمری واپس تو نہیں گئی سر؟ کورٹ میں چلا گیا نا معاملہ. کورٹ کے معاملے, کورٹ میں تو پریزیڈنٹ کے خلاف کورٹ میں جانا, پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے. امیونٹی بھی مسلم لیگ نون نے دی ہے. پریشان تو ہو گئے تھے ویسے, امیونٹی بھی خود دے دی ہے پریزیڈنٹ صاحب. پریزیڈنٹ کو بالکل امیونٹی ہے, لیکن یہ بات کرنا اب اٹس ٹو لیٹ. اب ان ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ سائن کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر پنجاب پہ آتے ہیں. آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کیسی نظر آتی ہے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ پنجاب محنت تو کر رہی ہیں, محنت کرتی ہیں, بٹ ان کا جو رویہ ہے حکومت کرنے کا وہ غیر سیاسی ہے. بارہا دفعہ ہم کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ ذرا غیر سیاسی رویے, پالیٹکس نہیں کر رہی ہیں وہ. ہاں حکومت کر رہی ہیں, پالیٹکس نہیں کر رہی. پالیٹکس کیسے کرنی چاہیے؟ الائنس کے ساتھ, اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ, اپنی سیاسی ورکرز کے ساتھ. وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ کروں گی تو میرٹ سے ہٹاتے ہیں یہ لوگ. نہیں بالکل یہ بات, بالکل اس بات پہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ میرٹ سے ہٹاتے ہیں. اس سے پہلے جو حکومتیں رہ چکی ہیں کیا وہ میرٹ پہ کام, نون لیگ کی حکومتیں وہ کیا میرٹ نہیں دیکھتی تھیں؟ ٹھیک ہے. وہ پولیٹیکل لوگوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, آپ کو ان کو ملنا ہوتا ہے, آپ نے ان کے ساتھ کو فیس کرنا ہوتا ہے. جس طرح فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں پرائم منسٹر بڑے ایکسیسیبل ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میاں صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو ادھر شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, تب بھی حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے اب ہیں. سر مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے اور عوام جو ہے وہ تو مہنگائی کی وجہ سے زیادہ چکی میں پس رہے ہیں. پیپلز پارٹی مہنگائی کے لیے کبھی حکومت کے خلاف کیوں نہیں باہر نکلتی یا ان کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں ہم نے ٹف ٹائم دیا, کیوں نہیں دیا. ہم نے ادھر آپ کو ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہیں, لاہور میں پچھلے ماہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف اتنا بڑا جلسہ کیا. ہم نے تو عوام سے کبھی نہیں, عوام کے ایشوز سے پیچھے ہٹے. ہم ہمیشہ عوام کے جتنے بھی ایشوز ہیں ہم نے اس پہ بات کی ہے, اور مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے. مہنگائی کے ساتھ ساتھ اور بے روزگاری بہت بڑا ایشو ہے. جتنے لوگوں کو اس حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے اور پنجاب حکومت نے گھر بھیجا ہے, اتنا تو پاکستان کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ٹی آئی نے نہیں گھر بھیجا. پی ٹی آئی نے بہت انمپلائمنٹ کی تھی, لیکن اتنی نہیں کی تھی جتنی انہوں نے کی ہے. آپ نے ایجوکیشن ہیلتھ پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے 1,60,000 لوگوں کو گھر بھیجا ہے, ان کے چولہا بند ہو گیا. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً 25 سے 30,000 لوگوں کو گھر بھیجا, جو کہ اسٹیٹ لائف کے امپلائیز تھے, کوئی باقی امپلائیز یوٹیلیٹی اسٹورز کے امپلائیز تھے, اور ایک اور محکمہ ہے NHA کے تھے, NICL کے تھے, جو کمیشن ہم نے پچھلے PDM گورنمنٹ میں بنا کے لوگوں کو بحال کیا, وہ گھر بھیج دیا انہوں نے. سو یہ عوام کے جو ایشوز ہیں ہم نے ہمیشہ اس کو ہائی لائٹ کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ گورنمنٹ کے اور بھی انیشیٹوز ہیں جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہاں ہم اس کو سراہتے ہیں. جس طرح چیف منسٹر نے اچھے کام بھی کیے ہیں. گرین بس ہمیں نہیں ملی, لیکن پنجاب میں اور لوگوں کو تو ملی نا, ساؤتھ پنجاب میں اور اضلاع کو تو ملی, صرف ملتان کو نہیں ملی. لیکن ہم تعریف کرتے ہیں اس کی, وہ ایک اچھا ریولیوشنری تھا. باقی بھی انیشیٹوز کچھ ایسے ہیں جس پہ چیف منسٹر کو کریڈٹ جاتا ہے. پنجاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں فی الحال ٹھیک چل رہا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دیہات جو ہے ہمارے, ان تک وسائل منتقل ہو رہے ہیں. آخری سوال